شیراز صاحب. سامعین اکرام السلام علیکم. سب سے پہلے میں خوبصورت الفاظ و تراکیب جو یہاں استعمال ہوئے ہیں ان کو پیش کروں گا، اور ایسے کلمات کو بھی میں مستحسن کلمات کے زمرے میں رکھوں گا جو چند حضرات کے لیے جو اردو داں ہیں ان کو شاید اس مقام کے قابل نہ لگیں، لیکن عوام الناس کے درمیان خال خال ہی استعمال ہوتے ہیں. تو محمد عبدالسلیم حسرت صاحب جب یہاں تشریف فرما تھے اس وقت میری ذمہ داری کا اعلان نہیں کیا گیا، تو لہٰذا وہ بچ گئے کہ ان کے مستحسن کلمات میں آپ تک پہنچاؤں. ڈاکٹر شیخ شکیل انجم صاحب نے خاکسار کا لفظ استعمال کیا جو کسی وقت تحریک ہوا کرتی تھی ہندوستان میں انگریزوں کو بھگانے کے لیے. عبداللہ رضوی صاحب نے ایک کہکشاں قائم کر دی اردو کلمات کی، تو اس کو ذکر کرنا سورج کو چراغ دکھانے کے برابر ہے. شیراز مہدی ضیاء نے خوبصورت الفاظ کی کہکشاں تھی کہ بکھیرتے چلے گئے اور کاکلے اردو کی مانگ میں افشاں بھرتے چلے گئے. تو اب ان ذرات کو ایک ایک اگر میں گناتا چلا جاؤں تو سارا وقت اسی میں ختم ہو جائے گا، اس لیے ان کو میں معاف کرتا ہوں. آصف اختر صاحب نے معیار بلند کیا، مستحق ہیں مرکوز، نبھایا کیسے، اور ورغلا دیتے. حالانکہ یہ منفی لفظ ہے لیکن بہرحال بہت کم استعمال ہوتا ہے. اب ورغلانے کو انگلش میں ورغلا جاتا ہے، اردو میں نہیں ورغلاتے ہیں. محمد سلمان نے جو رفو کیا ہے، کتنے حضرات ہیں جو رفو سمجھتے ہیں؟ آپ نہیں، جو رفو کر چکی ہیں، جو نہیں جانتے ان کی واضح. اور اردو محبتوں کی زبان ہے، توانائیاں صرف کریں ہواؤں میں خوشبو گھول سکتے ہیں، اور ہمیں کسی زبان سے کوئی بیر نہیں. یہ بیر کا لفظ بہت اچھا استعمال کیا انہیں. ضیاء الرحمٰن صدیقی صاحب بھی ماشاءاللہ شاعر مشرق ہوتے ہوتے رہ نہیں گئے، ہو رہے ہیں. انہوں نے تصرف، اردو زبان کے شعبے، باشندے، بیک زبان، شد و مد اور بہت سارے کلمات کہے جنہیں قلم بند نہیں کیا گیا، وہ اس لیے کہ صفحہ بھر جاتا. جو کمزور اظہار تھا اس میں یہ ہے کہ اشعار لگا دیتے، اور لگا دینا بہت زیادہ منفی ہو جاتا ہے. اشعار پرو دیتے اگر کہا جاتا تو مناسب ہوتا. اور 5 سالہ قبل نہیں، سالہ سالی یہاں نہیں لگ سکتا، وہ 5 سال قبل ہوتا ہے. اور سیاسانہ گفتگو نہیں ہوتی، سیاسی گفتگو ہوتی ہے. اور لتا حیا شاعر ہے، مجھے حیرت ہوئی کب ہو گیا وہ شاعر، میں تو اسے شاعرہ سمجھتا تھا. بہت بہت شکریہ آپ کا. بھئی کیا کہنے جناب سید منصور شاہ صاحب. دوستو، ٹوسٹ ماسٹرز میں تعلیمی نشست، تجزیاتی نشست، ویسے ٹوسٹ ماسٹرز کتنے ہیں یہاں پہ؟ ذرا مجھے، تاکہ ٹوسٹ ماسٹرز پہ میں جملے کسوں، ان پر لطیفے بولوں تو زیادہ میرے دشمن پیدا نہ ہو. چلیے، ٹوسٹ ماسٹرز، نان ٹوسٹ ماسٹرز کی کمی زیادہ ہے. فرید صاحب تھوڑی دیر کے لیے لائٹ بند کرا دے، ایک اور سیگمنٹ ہمارا باقی ہے. جی بہت بہت شکریہ. ایک نشست جس کی یہاں بنا ڈالی جا رہی ہے وہ ہے ثقافت نشست. ایک کلچرل سیشن ہوگا. آپ لوگوں کو اطلاعات دی گئی تھی، تفاصیل ہم نے فار آبویس ریزنس روک کر رکھی تھیں، تو لہٰذا غزل چاہے وہ نثر میں پڑھی جائے، کوئی شاعر کسی مشاعرے میں ترنم سے پڑھے، جس طرح ہمارے افضل خان صاحب کا بہت ہی اچھا ترنم ہے، یا پھر اس کو غزل گائیکی کے وہ تمام فنون کے ساتھ، پوری کیفیات کے ساتھ اگر گائی جائے، غزل غزل رہتی ہے. استقبال کرتے ہیں آج ہمارے درمیان ایک طالبہ گوپیکا. غزل گائیکی میں ایک ایسا پرومسنگ نیم ہے. آپ جب گوپیکا کو یہاں سنیں گے، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں بھرپور استقبال کریں، اس غزل گائیکی کے فن کو آپ سماعت کریں. دیکھیں کیریوکے پہ ان کی ابتدائی 2 غزلیں ہوں گی. میں آپ کی بھرپور تالیوں میں اسٹیج پر آنے کی دعوت دیتا ہوں. غزل گائیکی کے لیے گوپیکا، استقبال کیجیے گا.